تشریف لاتے ہیں عالم اسلام کے ممتاز و مایہ ناز ثنا خان، فصیح اللسان، قادر الکلام، ابن فاضل دیوبند، محترم جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب مدظ اللہ العالی، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان علماء کونسل، تشریف لاتے ہیں فصیح اللسان، قادر الکلام، عالم اسلام کے عظیم اور ممتاز ثنا خان، محترم جناب قاضی محمد سعید قاضی مطیع اللہ صاحب سعیدی۔ تبلیغی جماعت کے عظیم رہنما، عالمی مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد دلاور خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا۔ فاضل جلیل خطیب اسلام، اہل سنت کے عظیم خطیب حضرت مولانا سید محمد ابو بکر شاہ صاحب مدظ اللہ العالی تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہوگا۔ حضرت مولانا سید محمد ابو بکر شاہ صاحب شور کوٹ والے اب تشریف لاتے ہیں فصیح اللسان، قادر الکلام، ابن فاضل دیوبند، حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان علماء کونسل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، لا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعت بعد شریعتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جن احباب کو درود شریف یاد ہے وہ عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں آج امام الاولیاء شیخ الحدیث ولی کامل شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نور اللہ مرقدہ ان کی سرزمین پر خانپور میں ملک پاکستان کی معروف علمی درسگاہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کے اس خوبصورت سالانہ اجتماع میں حاضر ہوں۔ میں نہایت ممنون ہوں، شکر گزار ہوں جامعہ عبداللہ بن مسعود کے بانی و محتمم قطب دوران پروردہ آغوش ولایت حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی دامت فیوزہم کا، جنہوں نے مجھ ناچیز طالب علم کو
آج کے اس روحانی وجدانی اجتماع میں گفتگو کا موقع دیا ہے۔ علماء کرام کی کثیر تعداد ہے اسٹیج پر، لیکن میں اپنے مربی و محسن مرکزی وائس چیئرمین پاکستان علماء کونسل خطیب العصر امام الخطباء حضرت مولانا عبدالکریم ندیم دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بھی نہایت ممنون ہوں کہ انہوں نے آج خانپور میں مجھے بڑی ہی شفقت سے خوش آمدید کہا، اور ان کا شفقت بھرا سایہ پہلے کی طرح آج زیادہ نکھر کر سامنے آیا۔ اللہ رب العزت ان کا شفیق سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور اللہ رب العزت حضرت درخواستی صاحب ان کی جتنی بھی کاوشیں ہیں اللہ رب العزت انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کا سایہ سلامت رکھے۔ میں ایک جملہ عرض کر دوں آپ کے ذوق کو دیکھ کر کہ ایسا منظر میں نے ملک میں کہیں اور نہیں دیکھا ہے۔ جس محبت سے آپ سن رہے ہیں اور جیسا ذوق، رات کے اس پہر میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب تک نامعلوم کیا کیفیت ہوگی مجمع کی، بہرحال آپ بڑی زندہ دلی کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ میں کوئی خطیب واعظ مقرر نہیں ہوں، طالب علم ہوں، اور میں اکثر اپنے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ میں دل سے ہی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کوشش کیجئے گا کہ اردو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، سمجھ آئے گے نا انشاءاللہ۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ نہیں تفریق اس کے ہاں، وہ سب کے کام آتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، آل حق کا اجتماع ہے، اور حضرت جی کے مرید سامنے حضرت جی کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا پڑھایا ہوا سبق وہی سنانے چلا ہوں آپ کو۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، سمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے، مشرک نابلد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے۔ مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا، بھرم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مکانوں تک وہم سارا خدا کا ہے۔ میں ارادہ تو لمبی کچھ گفتگو کا تھا، سن والے بھیا آواز کھینچا نہیں کرو، چھوڑ دو اسے۔ ارادہ تو لمبی گفتگو کا تھا، لیکن میں دو چار جملے عرض کر کے
اس آئے مبارکہ تک پہنچنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. محبت سے ذرا میرے ساتھ چلیے گا. علماء کی جتنی تعداد ہے، جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور مجھ جیسے طالب علم کو علماء کی سرپرستی میں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں سب کی شفقت کا طالب ہوں. 2 جملے عرض کر رہا ہوں، اسی میں سے ایک بات لے کے آگے چلوں گا. وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پردو، وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا. وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول. یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا. وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا. وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے. وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. کون آیا؟ کون آیا؟ وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے. ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے. روایت بتانے آسان آ گیا ہے. خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے. وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے. اللہ نے، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان درخواستی دامت فیوزہم، ان کی توجہ کا سہارا لے کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، بڑا پیارا بنایا. ایک موقع پہ اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خلق بھی میں کرتا ہوں، امر بھی میرا ہے. انسان کو خلق کیا، رفتہ رفتہ بنایا، رفتہ رفتہ بنایا. مٹی سے اٹھایا نطفہ، نطفے سے لوتھڑا، لوتھڑے سے ہڈی، ہڈی پہ پھر گوشت چڑھایا، پیارا بنایا. کوئی بھی مصور جب تصویر بناتا ہے، کہ ہمیں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، مصور جب تصویر بناتا ہے، تصویر بنا کے آپ کو دیتا ہے تو کہتا ہے تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے سنبھال لیں، لیمینیشن کروا لیں، اس پہ فریم چڑھوا لیں، اسے مٹی نہ لگے، دیمک لگ جائے گا، اسے آگ نہ چھوئے، جل جائے گی، اسے پانی نہ لگے، نقوش مٹ جائیں گے، اسے ہوا نہ لگے، دھندلی ہو جائے گی. مصور جب تصویر بناتا ہے تو بنا کے کہتا ہے تصویر بنا دی ہے، سنبھال لیں، مٹی نہ لگے، دیمک لگ جائے گا، آگ نہ چھوئے، جل جائے گی، پانی نہ لگے، دھندلی ہو جائے گی، ہوا نہ لگے، اس کے نقوش مٹ جائیں گے. کیا کہنے اس مصور کے؟ یہ مصور جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے، وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے. وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے. اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے، اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے. لائٹ چلی جائے تو کہے گا نہیں بنا سکتا. اور وہ ایسا مصور وہ اندھیرے میں نہیں، اندھیروں میں بناتا. اندھیرے میں
شکم مادر کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، نیوٹرس رحم کا اندھیرا، یہ مصور روشنی میں بناتا ہے، وہ مصور اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہ مصور جب تصویر بناتا ہے تو اسے سامنے ایک تصویر چاہیے، اسے دیکھ کر بناتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ دیں گے جی مجھے؟ یہ مصور جب تصویر بناتا ہے تو اسے سامنے ایک تصویر چاہیے، اسے دیکھ کر بناتا ہے۔ اور وہ ایسا مصور، اس نے ایسی تصویر بنائی ہے کہ آج کے سائنسدان کو کہنا پڑا دستخط معتبر نہیں ہے، انگوٹھے کا نشان معتبر ہے، ہر چیز بائیو میٹرک کی جائے۔ کیوں؟ ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کے انگوٹھے کی لکیریں جدا جدا ہیں، اور اس نے تو پہلے بتا دیا میں نے ایسی تصویر بنائی ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بلا۔ بات مشکل تو نہیں میں نے شروع کر دی، مشکل ہوگی ہو تو تھوڑی سی آسان کرتا ہوں۔ جیسے حضرت جی پہلے فرما رہے تھے نا کہ صرف سٹیج والوں نے نہیں بولنا، سامنے والوں نے بھی بولنا ہے۔ کیا کہنے اس مصور کے، پھر اتنا حسین بنایا، ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا۔ آپ کی باری آئی تو فرمایا خلقتہ بیدیا، مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنے پڑے۔ اتنا پیارا، قسمیں اٹھائیں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، ولد الامین کی قسم۔ حضرات فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں، میں طالب علم کو 5 دکھائی دیتی ہیں۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، ولد الامین کی قسم۔ یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر فرمایا لقد 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 خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں رب سے جتنی خوبصورت تخلیق ہو سکتی تھی میں نے کر سبحان اللہ۔ اللہ اتنا حسین کیوں بنایا؟ بس تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے گا۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ آدھا گھنٹہ بات کروں گا، لیکن کچھ زیادہ وقت ہوگا۔ اللہ اتنا حسین کیوں بنایا؟ اللہ اتنا پیارا کیوں بنایا؟ اپنے تخیل میں سوال کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی بتانے کے لیے تو اپنا محبوب بھیجا ہے، بتانے کو تو میرا محبوب آیا ہے۔ وہ صبح ربی کی شہر کا اجالا کون آیا؟ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، نبوت کا تالا۔ وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے، سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے، ہرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے۔ 10 بجے ٹائم مل جاتا تو کیا ہی کہنے تھے، آپ کی بار بار منت تو نہ کرنی پڑتی نا۔ ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، 40 سال تک آقا نہیں بولے۔ تخیل عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، 40 سال تک نہیں بولے، کہیں نہیں بیٹھتے، کسی کے پاس نہیں بیٹھتے، اکیلے غار ہرا میں جا کے بیٹھتے ہیں، نہ کسی مکتب میں بیٹھتے ہیں، نہ کسی ادارہ میں بیٹھتے ہیں، کسی کے پاس نہیں بیٹھتے۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ادھر آنا نہیں چاہتا فی الحال، لیکن ایک جملہ عرض کر دوں، 40 سال تک آقا کو کسی محفل میں دکھا دو نہیں دکھا سکتے، اور 40 سال کے بعد اللہ نے جب یار چن کر دے دیے، اب ان کے بغیر دکھاؤ تو نہیں دکھا سکتے۔ 40 سال تک اکیلے غار ہرا میں جا کے بیٹھتے ہیں، نہیں بولنے دیا۔
میں اپنے تخیل میں اپنے مولا سے سوال کر رہا ہوں، اللہ تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں، محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا، کسی کو تو پنگوڑے میں کہتا ہے بول، پنگوڑے میں کہتا ہے بول، اور حضرت عیسیٰ اپنی ننھی سی انگلی نکال کے چادر ہٹا کے کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی، کسی کو تو بچپن میں حکم دیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اس وقت بشارتیں دے دیتا ہے، وہ بشرناہ بغلام حلیم، اور جس نے تمام نبیوں کا امام بننا تھا، تمام نبیوں کا سردار بننا تھا، اسے 40 سال تک نہیں بولنے دیا، 40 سال تک نہیں بولنے دیا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو نہیں بولنے دیا، محبوب ابھی نہیں بولنا، 25 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا، 35 سال ابھی نہیں بولنا، 38 سال ابھی نہیں بولنا، محبوب پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا، پھر قرآن پڑھ کے سنا، پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا، تیرا اٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا بیٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا چلنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا پھرنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری شادی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری غمی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری تجارت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا لین دین دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، محبوب تجھے دیکھیں قرآن دکھائی دے، قرآن دیکھیں محمد دکھائی دے، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ لوگوں ایک یہ قرآن جو 30 پاروں میں بند ہے، اور ایک وہ قرآن جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے، ہمارا عقیدہ یہ قرآن بھی اعلیٰ وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی ہنسی وہ قرآن بھی ہنسی، یہ قرآن بھی لارب وہ قرآن بھی لارب، یہ قرآن بھی بے عیب وہ قرآن بھی بے عیب، یہ بھی ہنسی جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی ہنسی جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ فرق یہ اس قرآن کے پارے ہنسی، اس قرآن کے نظارے ہنسی، اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی، فرق یہ قرآن ہدایت وہ قرآن ہادی، یہ قرآن واس وہ قرآن وائس، یہ قرآن رحمت وہ قرآن رحمت للعالمین، یہ قرآن نور وہ قرآن سراج منیر، یہ قرآن لفظ وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایا وہ قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ وہ قرآن دلیل، یہ قرآن قندیل وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار وہ قرآن نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، نبوت میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی، جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ختم نبوت نے بتایا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو، نبوت نے بتایا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو، جو بچہ لاوارث ہو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات کدھر تھا، فلاں دن کو کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا، اور جس کا وارث ہو وہ پوچھا کرتا ہے بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا، کس سے پوچھ کر گیا تھا۔ آقا امت کے وارث ہیں۔ آپ کا جی یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بھی زور لگائے جائے اور پھر ہم بھی زور لگا دیں، لیکن شاید ایسا نہ ہو سکے۔ میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا امت کے وارث ہیں، اولاد کا وارث باپ ہے،
اور بیٹا سمجھتا رہے نا کہ میں خواہ 2 بجے رات کے آؤں 3 بجے آؤں، بابا لحاف اوپر اوڑھ کے سو گیا ہے، بابا نہیں سوتا، اس کی نگاہیں دروازے کی جانب رہتی ہیں، ابھی آتا ہے تو پوچھتا ہوں بیٹا کدھر تھا، اس کے ساتھ تھا، اور پھر بابا میں بڑا سمیٹ رہا ہوں بات کو، بابا کہتا کیا ہے جو وارث ہے، وہ کہتا کیا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا کیوں ادھر پھرتے ہو، کیوں کہیں اور جاتے ہو، دیکھو نا میرے پاس بیٹھا کرو، مجھ سے اپنے غم شیئر کیا کرو، میرے ساتھ باتیں کیا کرو، دیکھو نا کیا چیز ہے جو میں تیرے لیے نہیں لاتا، ادھر جا کے بیٹھتا ہے کیا چیز ہے جو میں تیرے لیے نہیں لاتا، سب کچھ تو لاتا ہوں تیرے لیے، میرے پاس بیٹھا کرنا، مجھ سے باتیں کیا کرنا، مجھ سے اپنے غم شیئر کیا کرنا، میرے ساتھ بات کیا کرنا، میرے ساتھ بیٹھ کے مسکرایا کرنا، کدھر جاتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ارے امتیو آپ کا وارث ہوں، اللہ سے آپ کے لیے سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے میں اپنے ذوق میں اس کا معنی کرنے چلا ہوں۔ حضرت آدم کی باری آئی تو فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، چند کلمے میں اپنے ذوق میں معنی کر رہا ہوں۔ آدم جی اللہ آپ یہ لے جائیے، بس یہ لے جائیے، من کتاب من حکمت، کتاب میں سے لے جائیے، بس یہ لے جائیے، آپ کے بعد نوح آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، نوح کی باری آئی تو فرمایا آپ یہ لے جائیے، بس یہ لے جائیے، آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، ابراہیم آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد یعقوب آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، یعقوب آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب جو کچھ پڑا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں ہے، محبوب جو ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا، جمال مولا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، محبوب نبوت ساری لے جا، رسالت ساری لے جا، حکمت ساری لے جا، تدبر سارا لے جا، فصاحت ساری لے جا، محبوب صداقت لے جا، جا کے صدیق بنا، محبوب عدالت لے جا، جا کے فاروق سجا، محبوب سخاوت لے جا، جا کے عثمان بنا، محبوب شجاعت لے جا، جا کے حیدر بنا، محبوب سیاست لے جا، جا کے معاویہ سجا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اچھا کہیں کوئی اشکال نہ رہ جائے، بیٹا باپ سے پوچھ سکتا ہے ابا جی میں صرف آپ کے پاس بیٹھوں، آپ کے علاوہ کسی کی بات نہ سنوں، آپ کے علاوہ کسی کی بات نہ سنو، آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہ بیٹھو، میں جو کہ مثال جو دی باپ بیٹے کی، تو باپ کہتا ہے نہیں بیٹا بیٹھا کر، اوروں کے پاس بھی جایا کر، اوروں کے پاس بھی بیٹھا کر، لیکن اس کے پاس جس کے بارے میں بتاؤں گا، تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، تجھے نہیں پتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، تجھے نہیں پتا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے، تجھے نہیں پتا لباس خضر میں رہزن کون ہے رہبر کون ہے، بیٹا تجھے نہیں پتا تیرے حق میں اچھا کون ہے، میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے، یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، میں تجھے بتاؤں گا تو کسے چچا کہہ سکتا ہے، تو کس سے مشورہ لے سکتا ہے، بیٹا میں تجھے بتاؤں گا بیٹھا کر، لیکن اس کے پاس جس کے بارے میں بتاؤں گا، یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات سنوں، توجہ بڑا دکھ ہوگا اگر یہ جملہ آپ ہضم کر گئے، یا رسول اللہ میں صرف آپ کی بات سنوں، آقا فرماتے ہیں نہیں اوروں کی بھی سن لیکن ان کی جن کے بارے میں بتاؤں گا، یا رسول اللہ بتائیے نا، آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری بھی مان ابو بکر کی بھی مان، میری بھی مانو عمر کی بھی مانو، میری بھی مانو عثمان و علی کی بھی مانو، میری بھی مانو حسن کی بھی مانو، علیکم بسنتی میری بھی مان، عمر کی بھی مان، ارے عمر تو وہ ہے جس کی 22 بار رب نے بات مانی ہے، ہم نے تو صرف 20 رکھتے مانی ہے،
मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतले अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीन सहाबा, असन में हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा, तौहीद के दाई सहाबा, आका के सिपाही सहाबा, सिद्दीक उमर उस्मान अली आपस में भाई सहाबा, है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का, अगयार ने खुद तस्लीम किया है आलम यार सहाबा का, मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का, सबका है ऐलान यही मैं हूँ हुबदार सहाबा का, फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का, धरती के सख्त सीने पर हर हर आसार सहाबा का, जावत बदर और खैबर में कुछ देखी शाह सहाबा का, लगता है प्यारा मोमिन को नारा हक चाह सहाबा का, अरे तुझे इतनी बात शहादतों के अभी नहीं है दीवार सहाबा, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतले अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीन सहाबा, असन में हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा। आपका मिजाज देख के मुझे महसूस हो रहा है कि उर्दू मुश्किल लगी, सराइकी मुझे आती नहीं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा, रोजे के मकीन सहाबा, इतने संग दिल न बनो कुछ तो मुरब्बत सीखो तुम पे अब तो मैं खत्म कर रहा हूँ बात, ये अब तो रिश्वत चाहिए नहीं मुझे। वैसे अर्ज कर रहा था कि इतने संग दिल न बनो कुछ तो मुरब्बत सीखो, तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन। अब इजाजत हो तो सिर्फ ये एक जुमला खोल के फिर मैं चला जाऊं, अगर इजाजत हो तो। मैं ये समझ रहा हूँ ना कि बात बन गई है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सदाए इश्क हूँ, नजराना ये दिल लेके आया हूँ। हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती, हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, हज़रत पीर सैफुर रहमान दरखास्ती दामत फयूज़ुहुम, हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम, मैं सब हज़रात की बड़ी तवज्जो चाहते हुए दो जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ कि सदाए इश्क हूँ, नजराना ये दिल लेके आया हूँ, यही एक चीज़ थी लाने के काबिल, लेके आया हूँ ज़हे जज्बो कशिश, ये होश तक बाकी नहीं मुझको, मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूँ। मैं बस ये कोशिश कर रहा हूँ आखिरी 2 मिनट में, मुझे महसूस हुआ कि मेरी गुफ्तगू आप पे बोझ बनी है। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा, बस सिर्फ ये बोलने चला हूँ। और इस जुमले के लिए मैं थोड़ा सा सफर कर रहा हूँ। अल्लाह ने हजरत यूसुफ को ख्वाब की ताबीर बयान करने का बड़ा मलका दिया था। आप जमा से सुनते रहते, मैं चल के अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह ने बड़ा मलका दिया था। बादशाह को ख्वाब आया, बादशाह ने अपने वजीर से पूछा मुझे ख्वाब आया है, इसकी ताबीर बता। वज़रा को ताबीर क्या आनी है, उन्हें तो सूरह इखलास नहीं आती। क्या पता ताबीर क्या बला है, ताबीर किसे कहते हैं। अच्छा कोई बंदा बताए जो इसकी ताबीर बताए।
میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ وزیر کہتے ہیں ایک بندہ ہے جو تعبیر بیان کر سکتا ہے، تیری جیل میں ہے، حضرت یوسف جیل میں ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اسے بلا کے لا، ایلچی آتا ہے حضرت یوسف کے پاس جیل میں، نمائندہ آتا ہے حضرت یوسف کے پاس جیل میں کہ بادشاہ نے کہا ہے آپ میرے پاس حاضر ہوں، آپ میرے پاس حاضر ہوں۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں نہیں، میں نے نہیں حاضر ہونا، بادشاہ کو کہے وہ میرے پاس حاضر ہو۔ آپ کی خاموشی پر صدقے جاؤں، بادشاہ کو کہے وہ میرے پاس حاضر۔ حضرت یوسف نے اس وقت بتا دیا تھا نبی کو حاضر کرتے نہیں، نبی کے پاس حاضر ہوتے۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ بادشاہ نے خواب سنایا، حضرت یوسف فرماتے ہیں تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے تیرے ملک میں 7 سال خوب بارشیں ہوگی، خوب خوشحالی ہوگی، خوب فصلیں ہوگی، خوب ہریالی ہوگی۔ اگلے 7 سال بارشیں نہیں ہوگی، قحط سالی ہوگی، خشک سالی ہوگی، تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ بادشاہ اٹھ کے جانے لگا، حضرت یوسف فرماتے ہیں بیٹھ تجھے ایک اس کا حل بتاتا ہوں۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، بیٹھ تجھے ایک حل بتاتا ہوں۔ جی کیا ہے حل؟ حضرت یوسف فرماتے ہیں یوں نہ کرے، یوں نہ کرے، یوں نہ کرے، یوں نہ کرے، جو سنا رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں بیٹھ تجھے کس کا حل بتاؤں۔ کیا ہے حل؟ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، یہ جملہ تو یاد ہو جائے گا، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ کیا ہے حل؟ حضرت یوسف فرماتے ہیں اپنی قوم کو کہ سٹے گندم کے خوشے وہ پڑے رہے، ہر خوشہ گندم سے دانہ باہر نہ نکالیں، وہ سٹے پڑے رہے، وہ خوشے پڑے رہے، جتنے ضرورت ہوئے اتنے اٹھائے، جھاڑا یا جو طریقہ اس وقت رائج تھا، دانے لے لیے، باقی سٹے پڑے رہے، باقی خوشے پڑے رہے۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ بڑا بخیل ہوگا بندہ وہ جو میرا یہ جملہ سن کے سمجھ کے پھر ہضم کر گیا۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دانہ سٹے میں رہے گا، جو دانہ خوشے میں رہے گا، اس تک دیمک کا کیڑا نہیں پہنچے گا۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ ارے قاضی کو بات سمجھانا آسان ہو گیا، دانہ سٹے میں رہے، دانہ خوشے میں رہے، وہاں کیڑا نہیں پہنچتا۔ ابو بکر و عمر روزے میں ہو وہاں کیڑا کیسے پہنچتا؟ صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ میں جلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے صرف ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا۔ اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا۔ سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں مبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا، چاہت بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی سار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حقجار صحابہ کا۔ علیکم بسنتی
چالیس منٹوں کے بعد آپ جاگے، مجھے تھکا کے پھر آپ فریش ہوئے۔ کبھی تو بیعت فروخت کر دی، کبھی فصیلیں فروخت کر دی، میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت۔ اپنے سورج کو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا۔ فرات اپنی بچا کے رکھی، میری سبیلیں فروخت کر دی۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں صحابہ، وہ دیکھ لو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری بھی مانو ان کی بھی مانو، میری بھی مانو ان کی بھی مانو۔ اور جو سامنے تھے انہیں تو بڑے عجب انداز سے سمجھایا، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ جب تیسری دفعہ صحابہ پہنچے تو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ کہتی رہی یا رسول اللہ رقیق القلب ہے میرے بابا، ہمت نہیں ہوگی، لیکن پیارے آقا فرما رہے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عمر مصلی پہ آ گئے، اقامت ہو گئی، صفیں بن گئی، حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا، آواز حجرہ رسول میں پہنچی، پردہ ہٹا کے فرمایا لا عمر مراد پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، عمر ناطق بالحق ہے، ٹھیک ہے، عمر رب سے مانگ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مصنف نہیں آ سکتا۔ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تو قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ کیا کہنے ابو بکر کے، کیا کہنے ابو بکر کے، کیا کہنے ابو بکر کے، کون ہے ابو بکر؟ میں نے ملفوظات حضرت تھانوی میں ایک جملہ پڑھا، میں اپنے اساتذہ کو سنا رہا ہوں، بڑی عجب بات لکھی۔ ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت پیارے آقا کا فرمان ہے لو کان عبادی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، افضل مقام ابو بکر کا ہے۔ افضل مقام ابو بکر کا ہے، فرمان تو یہ ہونا چاہیے تھا میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا۔ آقا فرما رہے ہیں لو کان عبادی نبی لکان۔ ایک تو وہ بات کہ حضرت عمر میں وہ ایک نبی والی خصوصیات تھی، لیکن جو حضرت تھانوی نے خوبصورت جملہ لکھا ہے میں وہ سنانے چلا ہوں، وہ ذرا عقیدت والوں کے لیے۔ کوئی خوش کا بیٹھا ہوا ہے تو اسے وہ جملہ مزہ نہیں دے گا، عقیدت والوں کے لیے۔ حضرت لوکان آبادی نبی لگانا عمر، ہونا یہ چاہیے تھا ابو بکر۔ حضرت فرماتے ہیں آقا نے فرمایا ہے نا لوکان آبادی، میرے بعد تو ابو بکر ایسا مئی تھا
आता ही नहीं। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। ये जो 2:15 बजे आप इतना भी मुस्कुरा रहे हो, ये भी मेरे लिए गनीमत है। न आपका कसूर न मेरा कसूर। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। तरसते हैं फरिश्ते जिसको छूने के लिए अक्सर, वो उस मस्जिद के मेहराब और मिंबर जैसा लगता था। पैगंबर तो न था। जाग रहे हो? मेरा जी चाह रहा है कि मैं अपने लिए भी पानी मंगवाऊं, आपके लिए भी। पैगंबर तो न था। बस ये कोशिश करूंगा आखिरी बात हो, इससे पहले खत्म कर दे। आखिरी बात करने दो, मुझे करने दो। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। दोनों समझो किसरी कारी तिलावत करो। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। यूं ही ना समझ लेना कि वैसे ही जज्बात में जुमला कह दिया। हजरात से पूछिए, क़ुबा के मकाम पे लोग आते, पहले अबू बकर को मिलते, फिर हुजूर को मिलते। बुखारी शरीफ में लोग आते, पहले अबू बकर को मिलते, फिर हुजूर को मिलते। अबू बकर समझ गए, अबू बकर समझ गए लोगों को मुगालता हुआ है। अबू बकर उठे, कंधे से चादर उतारी और यूं आका पर चादर तान के खड़े हो गए, ताकि लोगों को पता चले जिसने चादर तान रखी है वो गुलाम है, जो नीचे है वो आका है। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। पैगंबर तो न था। मैं अपने ज़ौक़ में एक जुमला कह रहा हूँ, लोगों को मुगालता हुआ। जब गार में थे, एड़ी रखी सुराख पर, एड़ी रखी सुराख पर, सांप आया, उसने डंक लगाया। अबू बकर ने बर्दाश्त किया। सांप का जहर चलता है जिस्म में। आप उम्मन बड़े सियाने लोगों से सुनते होंगे कि बिच्छू या सांप डस ले तो ऊपर से जहाँ डसा है उससे थोड़ा सा अगला हिस्सा उसे बांध दो ताकि जहर ऊपर को ना आए। जहर चलता है, वो एड़ी से जहर चला, पिंडली से चला, रानों से चला, पेट से चला, सीने से चला, चेहरे से चला, आंख पे आया। आंख से बर्दाश्त न हुआ, 2 कतरे निकले। रब को 2 कतरे बड़े पसंद आए। एक उस्मान के खून का कतरा, उस्मान के खून का कतरा, एक अबू बकर की आंख का कतरा। और ज़ौक़ में बैठे हो तो जुमला अर्ज करूं, उस्मान के खून का कतरा कुरान पर आया। उस्मान के खून का कतरा कुरान पर आया। काजी से पूछ तो काजी अर्ज करे, उस्मान के खून का कतरा कुरान पर आया। सिद्दीक़ की आंख का कतरा भी कुरान पर आया। माशाअल्लाह। अबू बकर क्या हुआ? या रसूलल्लाह, सांप ने डंक मारा, मुझे जगाया क्यों नहीं? या रसूलल्लाह, परेशान होने की क्या जरूरत थी, शिफा खाना मेरी गोद में है। एड़ी इधर कर अपना लुआबे दान लिया। अर्ज ये कर रहा था आपकी खिदमत में कि पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। मेरा अपना एक तखय्युल है, पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। लोग आते, पहले अबू बकर को मिलते, फिर हुजूर को मिलते। क़ुबा के मकाम पर पैगंबर तो न था। फरमाया एड़ी इधर कर, अपना लुआबे दखल, ज़बान नबूवत का पानी सिद्दीक़ की एड़ी पे लगाया। ये लुआब आका के ज़बान नबूवत से निकला हुआ पानी उस जहर के लिए तरियाक था। इसने वहां वहां जाना था जहां जहां जहर गया था।
जहां जहां लुआबे दहन एड़ी से चला, पिंडली से चला, पेट से चला, सीने से चला, गर्दन से चला, जब चेहरे पे आया चेहरा अबू बकर का जुबाने नबूवत के पानी से चमक उठा। लोग आते गए, पहले अबू बकर को मिलते हैं, फिर हुजूर को मिलते हैं। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। अबू बकर चार, बस आखिरी बात कह के इजाजत चाह रहा हूँ। आपकी सारी फरमाइशें इंशाअल्लाह फिर कभी सही, अगर फिर मौका मिला तो। अबू बकर जी, अबू बकर ने चादर तान दी प्यारे आका पर। मैं बस आखिरी जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, आखिरी जुमला। अबू बकर ने चादर तान दी प्यारे आका पर। मैं मांगता हूँ, प्यारे आका ने फरमाया अली जी या रसूल अल्लाह, इधर आ, तुझ पे अपनी चादर दूं। फातिमा इधर आ, तुझ पे अपनी चादर दूं। हसन इधर आ, तुझ पे अपनी चादर दूं। हुसैन इधर आ, तुझ पे अपनी चादर दूं। रिदाए तथहीर, चादर तथहीर, आका की चादर, अली पर आका की चादर, फातिमा पर आका की चादर, हसन पर आका की चादर, हुसैन पर, जिन पर आका की चादर आई उनका मकाम बढ़ गया। अली का मकाम बढ़ गया, फातिमा का मकाम बढ़ गया, हसन का मकाम बढ़ गया, हुसैन का मकाम बढ़ गया। लेकिन इधर तो देखो ना, जिस पर आका की चादर आई उसका मकाम बढ़ गया, और जिसकी चादर आका पर आ गई उसका मकाम भी बढ़ गया। मुलाकात बाकी, आखिर